میں کالج کے امتحانات سے فارغ ہوئی تو بوریت کا شکار تھی۔ گھر کا ماحول بھی تھوڑا سخت تھا، آزادانہ گھومنے پھرنے کی پابندی تھی، تو سوچا کیوں نہ وقت گزاری کے لیے فیس بک جوائن کر لوں۔ پھر کیا بتاؤں، بس یوں سمجھو کہ امی سے کئی بار ڈانٹ بھی کھائی، مگر فیس بک تو جیسے میرا اوڑھنا بچھوڑنا ہی بن گئی۔ ہے تو غلط بات، مگر وقتی طور پر مجھے اچھا لگا لڑکوں کی توجہ پانا اور تعریفی کلمات سننا، لیکن چونکہ میں ایسے ماحول کی عادی نہیں تھی تو مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری ہر پوسٹ پر بے شمار کامنٹس آتے تھے، کبھی کوئی محبت بھری شاعری میں ٹیگ کر رہا ہوتا تو کبھی کوئی ان باکس میں چاہت کا اظہار کر رہا ہوتا، ڈیٹس کی آفر کر رہا ہوتا، کئی ٹھرکی حضرات نے تو بنا دیکھے شادی کی پیشکش بھی کر دی، مگر مجھے امی کی وارننگ یاد تھی کہ میں نے تمہاری تربیت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اچھے اور برے کی پہچان سکھا دی ہے۔ اب میں 24 گھنٹے تمہاری چوکیداری نہیں کر سکتی، بس ہمارا اعتبار کبھی نہ توڑنا۔ امی کی باتیں سمجھ تو آتی تھیں، مگر فیس بک کا چارم ساری نصیحتیں بھلا دیتا تھا۔ سوچتی تھی کہ وقت گزاری ہی تو ہے بس، میں کون سا کسی سے زیادہ فری ہوتی ہوں جو پریشانی ہو۔ مگر پھر یوں ہوا کہ ایک لڑکا جو بظاہر بہت مہذب تھا مجھے سچ مچ اچھا لگنے لگا۔ بقول اس کی ساری توجہ کا مرکز صرف میں تھی۔ میں اس کی خوبصورت باتوں کے جال میں آ گئی اور اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ میں اس سے ابھی تک ملی نہیں تھی، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اسے ہمیشہ سے جانتی ہوں اور وہ جیون ساتھی بننے کے لیے بہت موزوں ہے۔ موقع دیکھ کر امی سے بات کروں گی اس کے بارے میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی بے تکلفیاں بڑھنے لگی۔ اس کی ذو معنی باتیں مجھے پریشان کرنے لگی تھیں۔ ایک چبھن سی تھی جو اندر کچوکتی رہتی تھی۔ میں اب اس سے ناطہ ختم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر مجھے روک لیتا تھا۔ بادل ناخواستہ بات کرنی پڑ جاتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن شام کے وقت اس نے مجھ سے ملنے کی فرمائش کی۔ میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایک تو رات کو ملنا ہی غلط، دوسرا کسی رشتے کے بغیر ہمارا ہی نہیں بلکہ ہر لڑکے اور لڑکی کا تنہا ملنا ٹھیک نہیں۔ میرا انکار سن کر وہ تھوڑا اکڑ سا گیا کہ کیا یار، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی کھا تھوڑی جاؤں گا، تم بھی نہ، بس حد کرتی ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کیونکہ یہ غلط ہے جب دو لڑکا لڑکی اکیلے ہوں، تیسرا شیطان ہمیشہ بیچ میں رہتا ہے۔ وہ بولا غلط ہے تو فیس بک جوائن کیوں کی تھی، بیٹھتی نہ پردے میں، یہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ میں نے بھی غصے میں جواب دیا کہ فیس بک پر اگر غلط لڑکیاں آتی ہیں تو آپ بھی تو آتے ہیں، اس کا مطلب آپ بھی برے ہیں، بکواس بند کرو۔ میرا طنزیہ جواب سن کر وہ تڑپ کر بولا مجھے پتا ہوتا تم ایسی ہو تو کبھی تم کو منہ نہ لگاتا۔ سالی نے ہوٹل کے کمرے کی بکنگ پر اتنے پیسے ضائع کروا دیے میرے، اب واپس بھی نہیں ہوں گے۔ اس کی اس بات پر میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھوں سے 2 آنسو گرے، شاید شکرانے کے کہ میرے رب نے مجھے کسی غلیظ گڑھے میں گرنے سے پہلے ہی بچا لیا۔ میری بہنوں، میں نے تو اپنا سبق سیکھ لیا، کیونکہ میری سوچ کو بنانے والی میری ماں تھی۔ وقتی طور پر میرے قدم لڑکھڑائے ضرور، مگر الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے بر وقت بچا لیا۔ اب آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ فیس بک یا نیٹ کا غلط استعمال نہ کریں۔ پلیز، نیٹ پر ملنے والا ہر شخص شریف نہیں ہوتا۔ تنہائی میں کبھی کسی مرد کو نہ ملے، خود کو برباد ہونے سے بچائیں۔ آپ لوگ یہاں محبت کا کھیل نہ کھیلیں۔ اگر ملن ممکن ہو سکتا ہے تو نکاح کا حلال رشتہ جوڑیں، حرام کاری جیسے گناہ سے بچیں۔ جو لڑکا آپ کی صحیح معنوں میں عزت کرتا ہوگا وہ باعزت طریقے سے آپ سے رشتہ جوڑے گا۔ اپنے فارغ وقت کو کچھ اچھا سیکھنے میں صرف کیجیے۔ انٹرنیٹ پر پیار محبت یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، نہ تو پیار ایسے ہوتا ہے نہ ہی دوستی، یہ سب خیالی دنیا ہے اور حقیقت بہت مختلف ہوتی ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔